بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کے کرم، جس کے فضل، جس کی عنایت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم یہاں حاضر ہوئے اور اس مبارک محفل میں شریک ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ محترم علامہ صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب نے اپنی گفتگو میں 35-40 سال پرانا ایک ربط اور ایک رابطہ یاد دلایا ہے، اور یہ جو 40 سال ہوتے ہیں ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد ہی تو ربط نصیب ہوتا ہے۔ 40 سال لگتے ہیں اس مقام تک پہنچنے میں کہ دل کی وادی اور دل کی کھیتی اور سینے کے اندر چھپا ہوا یہ قالب اس قابل ہو جائے کہ اسے اس کا ربط نصیب ہو جائے۔ انگلش میں ربط کو کنیکشن کہتے ہیں، اور ایک خوبصورت فریز ہے، بی کنیکٹڈ ٹو بی پروٹیکٹڈ۔ بی کنیکٹڈ ٹو بی پروٹیکٹڈ، کہ اگر پروٹیکشن چاہتے ہو تو کنیکشن حاصل کرو۔ پھر دوسرا فریز ہے کہ بی کنیکٹڈ ٹو بی پروڈکٹیو۔ اگر پروڈکٹیو ہونا چاہتے ہو تو کسی کنیکشن میں آ جاؤ۔ پھر تیسرا فریز ہے کہ بی کنیکٹڈ ٹو بی افیکٹو۔ اگر افیکٹونیس چاہتے ہو تو تب بھی کسی ربط میں جڑ جاؤ۔ پھر چوتھا فریز جو میرے ذہن میں آیا کہ بی کنیکٹڈ ٹو بی اٹریکٹیو۔ اگر اٹریکشن چاہتے ہو اور کائنات کا میلان چاہتے ہو، رجحان چاہتے ہو، تو بی کنیکٹڈ، کسی سے جڑ جاؤ، کنیکشن حاصل کر لو۔ اب یہاں پر ہمارے پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بات تو 35-40 سال پرانی کی، ہم تب بھولیں کہ اگر ربط ٹوٹ گیا ہو۔ بھئی 40 سال گزر جائیں یا 80 سال گزر جائیں، ان سے پوچھیں جن کا رابطہ ٹوٹ گیا ہو، جن کا کنیکشن برقرار ہو، اور کنیکشن اتنا مضبوط ہو کہ زمانے والے بھی جسے ڈسکنیکٹ نہ کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ سوئچ بورڈ سے کنیکشن لیتے پھرتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ اپنا آئی فون یا سامسنگ یا گیلیکسی وغیرہ کا چارج کرنا ہو تو اس کا کنیکشن، اس کی لیڈ لیتے ہیں اور کسی ساکٹ میں ڈالتے ہیں، عارضی کنیکشن لیتے ہیں۔ عارضی کنیکشن کے کچھ فوائد ہیں اور کچھ نقصانات ہیں۔ بھئی عارضی کنیکشن یہ ہے کہ وہ جو ساکٹ سے لیا جاتا ہے وہ تقریباً 8-9 گھنٹے کا چارج دیتا ہے، جو سوئچ بورڈ سے لیا جاتا ہے وہ 8-9-10-11 گھنٹے کا آپ کو چارج دیتا ہے، اور وہ موبائل 8-9 گھنٹے تک ہی تاب لا سکتا ہے، اس کے بعد اپنا کنیکشن کھو دیتا ہے۔ مگر ہم جن کی نسبت میں جڑے ہیں اور جنہوں نے ہمیں جوڑ رکھا ہے، اور جس واسطوں کی لڑیوں میں ہم ایک دانے کی مانند جڑ چکے ہیں، وہ واسطہ یہاں نہیں، وہ وہاں سے ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہاں سے ہے، اس کا میں جواب پیر صاحب کی اجازت سے عرض کرتا ہوں
اور صاحب مزار کی برکات و فیوزات سے اس کا ایک جواب عرض کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ فرمایا یہ جو ارواح ہیں، جو روحوں کا سلسلہ ہے، فرمایا یہ یہاں سے نہیں، یہ وہاں سے ہے۔ اور عالم ارواح میں چلے گئے تو وہاں کیا تھا؟ یہ جو روحیں ہیں جو آج عالم بشر میں جنہیں ہم قید کر کے بیٹھے ہیں، جنہیں ہم اپنے جسم کے پنجرے میں مقید کر کے بیٹھے ہیں، وہ روحیں تو تڑپتی رہتی ہیں، اس لمحے کی متلاشی رہتی ہیں، ان کے انتظار میں رہتی ہیں کہ ادھر صدا آئے تو پنجرے کا دروازہ کھلے اور میں پھر پرواز کرتے کرتے اپنے وطن میں چلی جاؤں۔ روح سے پوچھا کہ اے روح، تجھے اپنا وطن یاد ہے؟ جبکہ جس پنجرے میں تو رہی وہ تو اسفل سافلین کی دلدل میں دھنسا رہا، وہ تو دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی رونقوں میں محو رہا، جسے وہ سبق بھی یاد نہ رہا، وہ تو سجدے بھی بھول گیا۔ آپ میری بات غور سے سنیے گا، وہ تو سجدے بھی بھول گیا۔ وہ بشری پنجرہ جس میں تجھے قید کر دیا گیا تھا، اسے نہ خدا یاد رہا، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رہا، نہ نمازیں یاد رہیں، نہ وہ رونقیں یاد رہیں، نہ سبق الست یاد رہا، نہ وہاں کی وہ خوراک یاد رہی، نہ پکوان یاد رہے، نہ شراب طہور یاد رہی، اسے تو کچھ بھی یاد نہ رہا۔ وہ تو اس دنیا میں اتنا لت پت ہو گیا کہ اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اے روح، تجھے تیرا سبق یاد ہے جو تو پرواز کرتی کرتی تیزی سے اپنے وطن جا رہی ہے؟ راستہ آتا ہے یا بھٹک گئی؟ وہ کہتی ہے ہاں، اگر میرا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوتا تو میں بھی بھٹک جاتی۔ میں جب سے وہاں سے آئی ہوں، بے شک اس پنجرے میں بند ہو کر رہ گئی، مگر میں نے اپنا کنیکشن اور اپنا رابطہ وہاں سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ اب وہ وطن کیا جس کے لیے فرمایا الارواح جنود مجندہ، کہ یہ جو ارواح تھیں، جو روحیں تھیں، یہ ایک لشکر میں رہا کرتی تھیں، یہ گروہ میں رہا کرتی تھیں، ایک کالونیز کی شکل میں رہتی تھیں، اجتماعیت میں رہتی تھیں، آپس میں جڑ کے رہتی تھیں۔ اور وما تعارف منہا ائتلف، اور جسے وہاں عالم ارواح میں معرفت نصیب ہو گئی وہ جڑ گئی، اور جن جن کو عالم ارواح میں معرفت نصیب نہ ہو سکی وہ یہاں بھی جڑی نہیں، وہ بھی دور ہے۔ فرمایا وہی روحیں جنہیں وہاں جڑنا نصیب ہو گیا وہ یہاں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور جو وہاں نہ پہچان سکی وہ یہاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب سمجھ لیں پیر صاحب، 40 سال گزر جائیں یا حضور قبلہ دادا جان فرید ملت رحمت اللہ علیہ کے دور سے بات چلے، یا ان کے اساتذہ سے چلے، یا مدینہ کی گلیوں سے چلے، یا بغداد کے شہر سے چلے، یا حضور داتا صاحب کی نگری سے چلے، یا حضور خواجہ صاحب کی نگری سے چلے، یا حضور خواجہ اجمیر کی نگری سے چلے، کوئی ہند کی سرزمین سے چلے، یا شرق سے چلے یا غرب سے چلے، بھئی وہ بھٹکتا ہے جس کا رابطہ ٹوٹ جائے۔ اب یہاں پر پیر صاحب بات یہ ہے، حضور شیخ الاسلام نے 40 سال پہلے یہاں آ کر آپ کا اور ہمارا ایک رابطہ قائم تو کروا دیا تھا۔ بھئی رابطہ وہ بھولے جن کی روحیں بھول جائیں، شاید یہ رابطہ 40 سالہ پرانا نہیں، لگتا ہے عالم ارواح سے یہی رابطہ ہوا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب یہاں پر جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ غور کیجئے، یہ قصہ اصحاب کہف کا ہے، اور اصحاب کہف کے وہ نوجوان
جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے رابطے میں جڑنے نہیں دیا، اور جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں جوڑے رکھا۔ اذ قاموا، اور ان کے لیے دوسری آیت میں آتا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب فتیہ سے فتات نکلا ہے، فتح اس نوجوان کو کہتے ہیں جو وفا شعاری اور خدمت گزاری اور خاک ساری کا آئینہ ہو، جس کی طبیعت میں وفا بھی ہو، حیا بھی ہو، دیانت بھی ہو، صدق بھی ہو، اور جو باطل حکمرانوں سے ٹکرا جانے کی قوت اور جرت بھی رکھتا ہو، جو نہ دنیا سے جڑے، نہ دنیا کو اپنے ساتھ جڑنے دے، نہ دل کو مائل کرتا ہے، نہ گھائل کرتا ہے، نہ متوجہ کرتا ہے، نہ دنیا کو دل میں آنے دیتا ہے۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا دنیا میں رہو پر دنیا کو دل میں نہ آنے دو، دنیا پر سواری کرو پر دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو۔ وہ فتح، اس کے لیے فرمایا کہ جب اس نے وقت کے طاغوت حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کر دیا، ٹکرا گئے، ڈٹ گئے، اللہ کی توحید پر کسی قسم کا سودا کرنے کو تیار نہ تھے۔ اب نوجوانی کی عمر ہے، اللہ رب العزت فرما دیتا، وہ اصحاب کہف کا واقعہ سنے اور کہہ دیتا کہ وہ تھے کہ جنہوں نے غار میں پناہ لی۔ اب اللہ رب العزت ان کی ایج گروپ کو ڈیفائن کر رہا ہے اور فرما رہا ہے اس اول فتیۃ، تو فتح اس کا مطلب یہاں سے فتوت نکلا ہے، اور فتوت ایک ایسی عمر ہوتی ہے اگر اس عمر میں کوئی رابطہ کسی کو مل جائے تو مرتے دم تک وہ ٹوٹ نہیں سکتا، کسی کو کوئی محبوب مل جائے تو اس کی آنکھوں سے اوجھل کوئی کر نہیں سکتا، اگر کوئی جڑ جائے تو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو فرمایا انہوں نے وقت کے بت پرست طاغوت حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق جو بلند کیا، پھر ڈٹ گئے، پھر اللہ کی وحدانیت اور توحید کا جب علم بلند کیا تو ڈٹ گئے۔ اب وہ عمر تھی، اگر کمپرومائز کر لیتے، یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہی جو عمر ہوتی ہے اسے عالم شباب کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا ادھر عالم شباب تھا اور ادھر ان کی رابطے کی بھی معراج کا وقت تھا۔ ادھر ہو سکتا ہے وہ کمپرومائز کر لیتے تو وقت کا بادشاہ انہیں وزارت دے دیتا، انہیں مشیر بنا لیتا، انہیں پیشکش کر دیتا، انہیں بڑی آرام پسند مقامات پر بٹھاتا، عہدے دیتا، دنیا کی فراوانی دیتا، آسائش دیتا، دنیا کے مصائب و آلام سے بچا کے رکھتا، مگر انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور پھر سودا اپنے رب کے ساتھ ایسا کیا کہ کلمہ حق ایسا بلند کیا کہ ڈٹ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اس قاموا، جب ڈٹ گئے تو ہم نے بھی نہیں چھوڑا۔ جب وہ نوجوان اگر میرے لیے ڈٹ گئے تو میں تو رب ہوں، اگر وہ میرے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وقت میں حکمرانوں سے ٹکرانے کو تیار ہیں، وقت کے ظالم حکمران کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کو تیار ہوں، تو اللہ نے فرمایا ایسے نوجوان ہی تو مجھے چاہیے۔ فرمایا ہم نے کیا کیا، جو ہمارے لیے قربان ہو جاتے ہیں پھر ہم بھی ان کو وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو اپنا کنیکشن عطا کر دیتے، پھر ہم نے ان کے دلوں کو اپنا ربط عطا کیا، اپنا ارتباط عطا کیا، اپنا کنیکشن عطا کیا، پھر ان کے دل کی وادی کو پھر اپنے مالائے اعلیٰ بنا دیا، پھر اپنے انوار و تجلیات کو منعکس کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ثابت قدمی دے دی، انہیں پھر ثبات عطا کر دیا، اطمینان عطا کر دیا، قوت عطا کر دی، قوت گویائی عطا کر دی، قوت قلمی عطا کر دی، پھر زمان اور مکان کی ساری سمتیں ان کے لیے سمیٹ کر اس کے لیے واری کر دی، اس کے لیے فدا کر دی، بتا دیا کہ اب قدم قدم پہ تم تنہا نہیں ہوگے، میرے فرشتے تیرا حالہ بنا کر چل رہے ہیں۔ یہ جو ربط ہے اسی سے میں آگے چلتا ہوں
جب آئمہ لغت سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں رب سے رباط نکلا ہے، الرباط، رب سے ہی الرباط نکلا ہے توئے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مختلف آئمہ معاجم اور آئمہ لغت بیان کرتے ہیں کہ الرباط کا مطلب ہے کہ اہل اللہ کی خانقاہ، الرباط کا مطلب ہے اہل اللہ کی عبادت گاہ، صالحین اتقیاء ابرار کی عبادت گاہ، خانقاہ کو الرباط کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب فرما دیا کہ وربطنا علی قلوبہم، تو ایسا ربط عطا کیا کہ ان کے وجود کو الرباط بنا دیا، پھر کہف کی طرف لے گیا۔ جب کہف میں گئے تو وہاں کیا کر رہے تھے؟ 309 سال وہ کیا کرتے رہے؟ وہ کس کے لیے وقت گزارتے رہے؟ وہ کس کے لیے شب و روز اپنے آپ کو فدا اور قربان کرتے رہے؟ وہ کرتے کیا رہے؟ بھئی یہاں سے خانقاہی نظام کو سمجھ لیں، یہاں سے اولیاء صالحین اتقیاء ابرار متقین کے ربط کو سمجھ لیں۔ جب آپ کہتے ہیں میں 200 میل سفر کر کے 500 میل سفر کر کے یہاں آیا، آپ سے کوئی پوچھے یہاں کیوں آتے ہیں، سر کیوں جھکاتے ہیں، یا جھکتے ہوئے کیوں آتے ہیں، یا واری واری کیوں جاتے ہیں، یا کھڑے ہو کر اللہ سے کیوں مانگتے ہیں، بتا دیں اگر ایک کہف میں وہ اللہ والے 300 سال تک اگر جڑے رہے، خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے رہے اور اللہ نے انہیں سلا دیا، ایسے ہی سلایا جیسے حدیث میں آتا ہے نم کا نومت العروس۔ فرشتے جو مؤمنین کو کہیں گے سو جاؤ، جو مؤمنین کو قبر میں لٹایا جائے گا تو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، وہ کہیں گے ہم کیا کریں؟ تمہارا ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا پہلی رات کی دلہن بھی کوئی سوتی ہے؟ وہ تو اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ پھر اہل اللہ بھی آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھاتے ضرور ہیں مگر سو نہیں رہے ہوتے، وہ اپنے محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے من موہن اور منٹھار کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہاں پکار آ جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کھڑے ہو کر تڑپ جاتے۔ اب وہاں پر 300 سال گزر گئے، اب اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں، فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ کبھی ہم انہیں دائیں طرف ان کی کروٹ پلٹ دیتے تھے، کبھی بائیں طرف ان کی کروٹ پلٹ دیتے تھے۔ کوئی پوچھے کیوں پلٹتے تھے؟ اس لیے کہ انوار و تجلیات کو جو نزول ہو رہا ہوتا تھا، کبھی دائیں طرف ان کا چہرہ موڑ کر یہاں کا فیض دیتے تھے، کبھی بائیں طرف ان کا سر پھیر کر بائیں طرف کا فیض دیتے تھے۔ پھر اللہ جہاں پر مسکن بنا دے، جس کا ماغا بنا دے، اور جسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کی کہف بنا دے، جسے رباط بنا دے، جسے عبادت گزاروں کی عبادت گاہ بنا دے، اولیاء اتقیاء ابرار صلحاء کی عبادت گاہ بنا دے، جو ان کی چلہ گاہ بنا دے، تو اس کے ارد گرد میں بھی اللہ کی برکات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ بھئی ہم ہیں تو سوال کریں، یہ ہم ہیں کیونکہ بشریت کا بھی ایک بھوت سوار ہے، ہمارے اندر ایک ناسوتی کیفیات بھی ہیں، ایک مادی کیفیات بھی ہیں، کچھ عالم ارواح کی کیفیات ہیں مگر زیادہ تر عالم مادہ کی کیفیات ہیں۔ تو پھر جبلت میں سب کچھ ہے، ہم تو سوچ سکتے ہیں کہ بھئی کیسے ملے گا اور کب ملے گا اور کتنا ملے گا اور کس طرح ملے گا، یہ سوال ہے یہ نہیں۔ اب وہاں پر ہم نہیں تھے، وہ کون تھا؟ ایک کتا تھا، وہ آیا اور ان کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب فرق یہ ہے کہ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کتا انہیں دیکھ لیا، شاید اس کے دل کی کایا بدل گئی، اب ان کے پیچھے پیچھے ان کی مطابقت اور مطابقت میں چلتا جا رہا ہے، ان کی پیروی میں چل رہا ہے۔ کئی دفعہ امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اصحاب کہف مڑ کر اسے دیکھتے
اور ان پر ایک خوف طاری تھا کہ کہیں وقت کے بادشاہ کو خبر نہ ہو جائے. انہوں نے گمان کیا کہ یہ کتا تو بھونکے گا، اس کے بھونکنے سے شور ہوگا، اس سے اہل محلہ کو پتا چلے گا، ارد گرد کی وادی میں کوئی آواز جائے گی، اور اگر بادشاہ وقت اور ظالم وقت کو پتا چل گیا تو ہمارا سراغ لگا لے گا. انہوں نے دھتکارا، شاید کہنے والے کہتے ہیں پتھر مارے، اسے بھیجنے کی کوشش کی، اسے بار بار ہٹاتے رہے. اور امام قرطبی لکھتے ہیں وہ دونوں پاؤں ایسے ادب سے ایسے کھڑے ہو کر کھڑا ہو گیا، گویا ہوا، اور کہنے لگا اے اللہ والو، میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں. میں کتا تو ہوں پر بھونکنے والا نہیں. پوچھا ہوگا پھر کس طرح کے کتے ہو؟ میں اہل اللہ کے در پر جڑ جاؤں تو وفادار وفا شعار بن کے رہتا. اب یہاں پر ایک نقطہ جوڑنا چاہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. میں نے کہا تھا کہ ربط کی بات ہے، اس کتے کو بھی تو ربط ملا ہوگا تو آیا ہے. کنیکشن کے بغیر تو دنیا کا کوئی نظام نہیں چلتا، تو کتا کنیکشن کے بغیر کیسے آ گیا؟ تو اب پتا چلا کہ وہ جو کتا تھا وہ کیوں آیا، کیونکہ اسے اتنی سمجھ ضرور آ گئی کہ یہاں بھی کچھ ہے، اور جن کو تک رہا ہوں ان میں بھی کچھ ہے، اور جن کے در پر چوکھٹ پر آ کر بیٹھا ہوں اس در پر بھی کچھ ہے. پتا چلا ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کتے کو خانقاہی نظام ضرور سمجھ آ گیا تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہاں بھی رباط ہے، یہاں پہ آل اللہ جہاں بس رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اس پہ توکل کر کے بیٹھے ہوں، اس کے صابر ہوں، اس کے کانے ہوں، اور پھر ابدی نیند سو رہے ہوں، اور خدا کے حضور اپنے آپ کو نم کا نومت العروس کی مانند بنا کر اپنا آپ خدا کے حوالے کر چکے ہوں، سپرد کر چکے ہوں، اپنی تفویض کر چکے ہوں. اسے سمجھ آ گئی مجھے بھی اگر کچھ ملنا ہے تو یہیں سے ملنا. اور ربط والی کوئی بات نہ ہوتی تو اللہ رب العزت کا ذکر قرآن میں نہ کرتا. اب اللہ رب العزت نے ذکر کرتا تو الگ بات تھی. اللہ رب العزت نے صرف ذکر تو نہیں کیا، تو کیا کیا؟ اللہ رب العزت کو اس کے بیٹھنے کا ادب بھی پسند آ گیا، اس کی ادا بھی پسند آ گئی، اور فرمایا وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسیل. وہ دیکھو تو صحیح وہ کتا کس طرح جم کر ادب کا پیکر بن کر دو زانوں ہو کر میرے اہل اللہ کی چوکھٹ پر خانقاہ کے سامنے بیٹھا. فرمایا جب ہم دائیں طرف پھیرتے تھے تو وہی فیض کتے کو بھی ملتا تھا، بائیں طرف پھیرتے تھے اسے بھی ملتا تھا. یہاں میں آپ کو ایک بات برسبیل تذکر عرض کر رہا ہوں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل اللہ اپنی قبور میں جب آرام فرما ہوتے ہیں وہ عنایت کیسے کرتے ہیں؟ یہیں سے استدلال کر رہا ہوں. یہ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. وہ صرف آرام نہیں فرما رہے ہوتے. اگر اصحاب کہف پہ کرم ہو سکتا ہے تو امت مصطفیٰ کے اولیاء پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اس غار میں تھے، یہ اس غار میں ہے. فرق اتنا ہے کہ کبھی کبھی دائیں طرف ان کی کروٹ اس لیے پلٹی جاتی ہے کیونکہ کوئی مرید دائیں طرف سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی مرید بائیں طرف سے آ رہا ہوتا ہے. حضور داتا صاحب ہوں، خواجہ اجمیر ہوں، خواجہ نقشبند ہوں، حضرت سیدی سقطی ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، حضور غوث العظم ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جتنے بھی غلام ہوں، اولیاء صالحین ہوں، وہ اس لیے اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے اگر دائیں طرف سے کوئی آ جائے وہ اس طرف بھی پلٹ کے فیض وہاں بھی دے دیتے ہیں، اور بائیں طرف سے آ جائے پلٹ کے وہاں بھی دیتے ہیں. پتا چلا خانقاہی نظام اسے کہتے ہیں کہ وہ ایسا رباط بن جائے کہ جس سمت سے بھی آ جاؤ خالی جھولی واپس جا نہیں سکتے. صرف آخر میں ایک واقعہ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں. یہی جو ربط کی بات ہوئی اس کو میں پریکٹیکل مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ میں سے کئی لوگ پوچھتے ہوں گے یہ ربط ملتا کیسے، یہ ربط ملتا کیسے ہے اور کس کو ملتا ہے، کن اوقات میں ملتا ہے؟ کوئی اوقات مقرر نہیں ہے، صرف ایک ایکسرسائز کی ضرورت. آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں؟ اس میں ایک فنکشن ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بلوٹوتھ. بلوٹوتھ جو ہے وہ ایسا فنکشن ہے
کہ اس سے کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو جائے. بلوٹوتھ کا فنکشن یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کے موبائل میں اگر ڈیٹا ہے اور ناظم اعلیٰ صاحب چاہیں کہ میں لے لوں، یا صاحبزادہ ابو الخیر صاحب کے موبائل میں ڈیٹا ہے اور پھر شاہ صاحب چاہیں کہ میں لے لوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے موبائل میں بلوٹوتھ آن کرنا پڑے گا. بلوٹوتھ آن کرنا پڑے گا، اور جب بلوٹوتھ آن کریں گے آپ کی کنیکٹیوٹی تو ایکٹیویٹ ہو جائے گی، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب کا بھی موبائل اس کا بلوٹوتھ بھی آن ہونا چاہیے. جب آپ کا بلوٹوتھ آن ہوگا، ناظم اعلیٰ صاحب کے موبائل کا بلوٹوتھ آن ہوگا، تو جیسا بھی ڈیٹا آپ جب بھی چاہیں گے ٹرانسفر کریں گے، آپ بٹن دبائیں گے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا، آپ بٹن دبائیں گے وہ اس کو ری بیک ہو جائے گا. پتہ یہ چلا، قانون یہ ہے کہ بھئی بلوٹوتھ کو دونوں طرف سے آن کرنا پڑتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب کہیں کہ بھئی میرا موبائل اور اپنا موبائل صحبت میں قربت میں رکھ لیں، اور یہاں اپنا موبائل بھی رکھ لیں یا میرا موبائل بھی رکھ لیں اور 2 دن کے لیے رکھ دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بلوٹوتھ آف ہو اور فزیکلی موبائل آپ کے ساتھ ہو، بے شک 10 سال کے لیے بھی رکھ لیں، ایک میسج بھی وہاں پہ منتقل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں؟ جب تک کنیکٹیوٹی کا بٹن آن نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں مجھے مل نہیں رہا، آپ جہاں آئے ہیں وہاں سب کچھ مل رہا ہے، آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سب کچھ مل رہا ہے. کمی ادھر نہیں، انہوں نے تو بٹن لگایا ہی نہیں. جب سے فیض ملا ہے دروازے کھول دیے، انہوں نے بٹن لگایا نہیں. جب سے فیض ملا ہے دروازے کھول دیے. اب کمی ہماری طرف ہے. اگر ہم اعتقاد کے میدان میں گرد و غبار کے پردے ہٹا کر آئیں گے، شفافیت کا پیکر بن کر آئیں گے اور عقیدے کی خالصیت کے ساتھ آئیں گے، اور پھر کرنا کیا پڑے گا؟ آ کر اپنے دل کے بلوٹوتھ کا صرف بٹن آن کر دیں. بٹن آن کرنے کی دیر ہے تو صاحب مزار سے جڑ جائیں گے. جتنا چاہیں گے ملتا چلا جائے گا، جب تک چاہیں گے ملتا چلا جائے گا. اب آپ کہیں کہ اس کی کوئی رینج ہے؟ ہاں، فزیکلی تو قربت میں بھی رکھ دیا کچھ نہیں مل رہا، مگر دونوں کا بلوٹوتھ آن ہو گیا، ایک کو وہاں رکھ دیں ایک کو وہاں رکھ دیں، تب بھی وہ ڈیٹا منتقل ہو جائے گا. کنیکشن کے لیے زمانی قرب نہیں چاہیے. کنیکشن نصیب ہو جائے تو زمان بھی مکان بھی دور ہو جائیں تب بھی نہیں رکتا. صرف اپنے اعتقاد کو مضبوط کریں، اپنے افکار و نظریات کو شفاف کریں، اپنی سوچ کو مضبوط کریں، اور دنیا کی رعنائیوں سے محفوظ ہو کر اپنے دلوں کو غار بنا کر پھر رباط میں آئیں تو سب کچھ ملتا چلا جائے گا. یہی وہ فیض ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام آج کے دور میں دے رہے ہیں. یہ سارے آستانہ، یہ خانہ خانقاہی نظام یہ اس لیے قائم ہے کہ یہ رباط کا کردار ادا کر سکیں، اور جو بھی متلاشی آئے وہ جھولی پھیلائے، صرف دل کا بٹن آن کر دے سارا فیض لے کے چلا جائے. اللہ رب العزت اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے، فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہے، علم و تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری رہے. یہاں سے طلباء آئیں، فیض لے کر جائیں، اور منارۃ العلم بن کر ہر جگہ پھیلتے چلے جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.